الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، اس وقت آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے. آج معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت برائیوں میں بہت مبتلا ہے، اور ایسے گناہ کے اندر بعض مرتبہ وہ گناہ بھی لذت بھی ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ان میں سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے. قال ذکرک اخاک بما یکرہ یا بما یکرہ، قیل فرأیت ان کان فی اخی ما اقول، قال ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فی فقد بہت، رواہ مسلم. عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسے تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو. ذکر کا اخاک بما یکرہ. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کے اندر وہ عیب اور وہ برائی ہو تو؟ فرمایا کہ تیرے بھائی کا جو تو عیب بیان کر رہا ہے، اگر وہ اس کا عیب ہے اور تو بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے، یہ گناہ کا باعث ہے. اور اگر تیرے بھائی کے اندر وہ عیب نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، اور بہتان اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، دوہرا گناہ ہے. عزیز و دوستو، یہ بہت بڑی قباحت اور برائی ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. زنا سے بڑا گناہ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے، اگر آدمی زنا کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اب غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے تو اس کے بھی کیسے سخت ہو جائے گا؟ دیکھیے، غیبت زنا ایسا گناہ ہے کہ اس کی اگر توبہ قبول کرے اور توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا
تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ زنا یہ اللہ کا حق ہے۔ دو آدمی اگر آپس میں ایک مرد اور ایک عورت آپس کی رضامندی سے بھی اگر غلط کاری کرتے ہیں تو شریعت میں وہ بھی جائز نہیں، وہ تو حرام ہی ہے، وہ زنا ہی ہے۔ اگر آپس کی رضامندی سے کرتے تب بھی وہ غلط کاری ہے۔ انہوں نے اللہ میاں کا حق ضائع کیا ہے، اور وہ گناہ جو اللہ کا ضائع کرے وہ اللہ سے آدمی توبہ کر لے گا، توبہ ہو جائے گی، معاف ہو جائے گا۔ لیکن غیبت ایسا ہے کہ غیبت ہم کسی اور کی برائی بیان کرتے ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہاں تک وہ معافی نہیں ہو سکتا، چاہے اللہ میاں سے آپ معافی مانگ لیں، لیکن کسی کی برائی پر کسی کے سامنے بیان کی ہے تو وہ گناہ معاف ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ وہ صاحب حق سے آپ معافی نہ کرائیں۔ اسی لیے عزیز و دوستو، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور سود کے 70 گناہ، اور ایک روایت میں کہ 36، اور اس میں سب سے کمتر گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ کتنا بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ارب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغیر حق۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو میں زبان درازی کرنا۔ کتنا بڑا گناہ۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں بسا اوقات تذکرے ہوتے ہیں اور اس نیکی کے اور اچھی مجلس ہوتی ہے اور کہیں برائی کی مجلس ہونے لگتی ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتلاتا ہوں مزید تفصیل سے۔ آدمی گناہ تو کرتا ہے، زنا کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے، ربا کا گناہ، سود کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ جو میں بات کہتا ہوں مول صاحب کے بارے میں وہ ان کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہم لوگ کسی کی برائی کسی کی مجلس میں کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ان سے ڈرتا نہیں، جیسے یہاں کہتا ہوں ان کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ ارے بھائی اس کے اندر وہ عیب ہیں، آپ ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں وہ الگ شے ہیں، لیکن یہاں تو یہ آپ اس کی برائی ہی بیان کر رہے ہیں، اس کی غیبت بھی بیان کر رہے ہیں، اس کے سامنے کہنے کی تمہارے اندر جرأت استطاعت ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے لیے اس کی غیبت کرنا اس کی غیر حاضری میں جائز ہو جائے گا، حرام۔ اور عزیز و دوستو، حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کہ فلاں دو عورتیں اتنی ان کی حالت دوچار ہو رہی ہے کہ وہ دونوں عورتیں قریب ہیں کہ مر جائیں، ان کی جان لب پر آ رہی ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو۔ بلایا گیا، واقعی میں ان کی جان ہونٹوں پر آ چکی تھی، ان کا حال بہت کچھ برا ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا قے کرو، بڑا پیالہ منگوایا، قے کرو۔ قے کیا تو اس میں تازہ خون، تازہ گوشت وغیرہ نکلا۔ دوسری کو کہا تو بھی کرتے ہیں، کسی طریقے سے کروائی۔ اس زمانے میں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میرے پیٹ میں حرام لقمہ آیا ہے تو انہوں نے قے کر کے کیا ہے انگلیاں ڈال کر کے قے کر کے نکال دی، ان سے قے کروائی گئی۔ دوسری نے بھی کیا تو دوسری سے بھی یہی ہوا کہ اس کی وجہ سے کیا ہے خون کے ٹکڑے اور گوشت تازہ
اور خون وغیرہ نکلا. فرمایا جو تم نے غیبت کی تھی تمہارے لیے حلال کھانا دین میں حرام تھا، لیکن تم نے جو ایک مسلمان بھائی کا خون اس کی غیبت کر کے جو کھایا ہے وہ ابھی نکل رہا ہے. قرآن اسی کو کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے یہ چاہتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاویں؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہر ایک ناپسند کرتا ہے. ایسے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کے گوشت کو کھانا. ایک اور حدیث ہے میرے سامنے، خدا کرے مجھے مل جائے. دو صحابی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر وکانا صائمین. دو آدمی، دو صحابی تھے، انہوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، روزے سے تھے. فلما قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، فرمایا اعیدا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما وقضیا یوما آخر. فقال لا یا رسول اللہ لما؟ قال اغتبتم فلانا. دو صحابی نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وضو بھی لوٹاؤ، تمہارا کیا ہے نماز بھی لوٹاؤ دوبارہ، اور تمہارا روزہ بھی لوٹا دینا. کیوں؟ بھئی تم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی تھی اس وجہ سے. اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن نبی یہ اس کی شدت بتلا رہے ہیں. نماز ہو جائے گی لیکن اس کی شدت یہ ہے کہ اس کی نحوست سے نماز رہی ہے نہیں، اس کی نحوست کی بنا پر تمہارا روزہ نہیں رہا. اس لیے عزیز و دوستو غیبت سے بچنے کی بہت ضرورت. غیبت کی شناعت اور برائی کتنی ہے. ایک تابعی ہے جلیل القدر حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دین کی مجلس میں گیا. ایک بات اس کے درمیان میں کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے ذریعے بھی یہ غیبت کر کے بتلائی، حالانکہ وہ نبی کے تربیت یافتہ تھے اور نبی کی ایک نظر نے ان کو صحابی کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن ان سے یہ گناہ سرزد کروائے. اس کی حکمت یہ تھی کہ کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ نبی ایسے احکام بتلا کر گئے ہیں کہ جن احکام کے اوپر ایسی چیزیں بتلا کر گئے ہیں ان کے صحابہ نے عمل کر کے کہاں بتلایا یا انہوں نے کہاں. اللہ نے ان کے ذریعے کروا کر امت کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ اگر غیبت ہوئی ہے تو ان سے بھی نبی نے یہ کہا ہے، اگر ان سے کھلا گناہ ہوا ہے ان کے اوپر یہ سزا نافذ ہو گئی ہے. یہ الگ چیز ہے، امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت چاہیے. تو بہرحال ربعی جو تابعی ہے وہ فرماتے ہیں میں ایک دینی مجلس میں گیا، وہاں باتیں ہو رہی تھی تو اس میں کسی کی غیبت چل گئی. اب مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ضروری تھا، لیکن اس مجلس میں غیبت چل رہی تھی تو میں اٹھ کر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آیا کہ بات پوری ہوئی ہوگی. وہاں آیا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دوبارہ بھی وہی باتیں ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے غیبت کی. اب میرے اندر جو داعیہ پہلے اٹھ کر جانے کا تھا وہ کمزور ہو گیا. میں اس میں بیٹھا رہا، سنتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدھ جملہ مجھ سے بھی غیبت کا نکل گیا. حضرت ربعی فرماتے ہیں بات آئی گئی، رات کو میں نے خواب میں دیکھا. بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو واضح چیزیں بتلا کر امت کے سامنے ایک نمونہ، امت کے سامنے ایک رہنمائی اور ایک عملی طور پر بات بتلا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہی. رات کو خواب میں دیکھتا ہوں، حضرت ربعی فرماتے ہیں ایک اٹا کٹا حبشی آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں گوشت کا طباق تھا. میں نے غور سے دیکھا وہ خنزیر کا گوشت تھا اور مجھے کہا کھاؤ. ارے میں نے کہا میں کیسے کھاؤں گا، ایسے بھی یہ گوشت کیسے کھا سکتا ہوں، اور یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں.
کہا کہ کھانا پڑے گا، اور میرے منہ میں ڈھونستے رہے، کھلاتے رہے خواب میں زبردستی، اور میں اس کو کراہت اور ناپسندی کرتا رہا لیکن ڈالتے رہے، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب اٹھتا ہوں میرے منہ میں بدبو آ رہی ہے خنزیر کی، جب بھی کھانے بیٹھتا ہوں منہ میں بدبو آ رہی ہے خنزیر کی۔ 1 مہینے 30 دن تک جب میں کھانے بیٹھا ہوں خنزیر کی بدبو میرے منہ سے آ رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دنیا میں جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کو اس طرح سزا دے کر ان کی معافی شافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسا کر دیا، اور 1 مہینے تک یہ بدبو آ رہی ہے۔ دیکھیے حرام لقمے، یہ حرام لقمہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرکزہ، غالباً حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے ماموں ہوتے تھے وہ رشتے میں۔ تو حضرت نانوتوی مولانا یعقوب صاحب نانوت اور بڑے اللہ والے آدمی تھے، صاحب نسبت آدمی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک جگہ وہ کھانے کے لیے تشریف لے گئے، دعوت دی، انہوں نے کھانا کھایا، مشتبہ کھانا تھا، یعنی حرام تھا یا حلال تھا معلوم نہیں، تو انہوں نے فوراً ایک لقمہ ان کے منہ میں چلا گیا اور انہوں نے کیا ہے اس کو ہاتھ روک لیا، اور اللہ والوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے ساتھ میرٹھ ہم لوگ ایک مرتبہ گئے۔ اس زمانے میں وہاں کا ایک MP تھا مسلمان، اب تو مر گیا، وہ انتقال ہو گئے ان کا بھی۔ تو انہوں نے حضرت کی دعوت کی، ناشتے کی۔ ناشتے میں کہا کہ حضرت نے کہا کہ ایک لقمہ، ایک بسکٹ تھی، بسکٹ منہ میں لی، اور جیسے ہی منہ میں لی کہ یہ تو فلاں کمپنی کی بسکٹ ہے، میں اس کو نہیں کھاتا، حالانکہ وہ نئی آئی ہوئی تھی اور اس کے اندر حرام کا شبہہ ہے۔ میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے، اور یہ انہوں نے دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کمپنی کا نہیں کھاتے۔ نہیں یہ اسی کمپنی کی ہے، ایسے منہ میں آئی اور کہا کہ نہیں، حالانکہ اس کمپنی کی وہ بسکٹ نہیں آئی تھی، کمپنی نہیں تھی، وہ بسکٹ ابھی نئی آئی تھی بازار میں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ پھر مجھے کہا کہ تو دیکھ انور، میں نے دیکھا واقعی میں اسی کمپنی کی تھی جس کمپنی کے وہ حضرت نے نام لیا تھا۔ رکی تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرکزہ نے جیسا لقمہ منہ میں ڈالا اور نکال دیا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا اس مشتبہ لقمے کی کھانے کی بنا پر اس کا اثر میرے اوپر 1 مہینے تک رہا۔ عبادات میں اس کی بنا پر ذوق و شوق میرے اندر نہیں رہا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی تو بہرحال وہ حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک، حضرت نانوتوی نے فرمایا 1 مہینہ نہیں بتلایا، 1 مدت تک اس کا اثر میری عبادتوں پر رہا کہ عبادت میں ذوق نہیں رہا۔ لیکن ربعی یہ فرماتے ہیں کہ 30 دن تک میرے عبادتوں میں اس کا اثر رہا۔ اس لیے عزیز و دوست، غیبت بہت بڑی، ہم لوگ اپنی مجلسوں کے اندر بات چلتی ہے اور غیبت زبان ہماری، حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدن زبان سے لجاجت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو سنبھالنا، اگر تو سیدھے رہے تو ہماری نجات ہوگی، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور کما قال علیہ السلام۔ عزیز و دوست، اس لیے غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور میں پہلے بھی بتلایا، حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ بھئی غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا کی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، معاملہ پورا ہو جائے گا، لیکن غیبت یہ جو صاحب حق ہے، جس کی برائی بیان کی ہے، اس سے جب تک معافی نہیں مانگیں گے وہاں تک کیا ہے معافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آج دنیا میں جس سے بھی چاہ ہو سکے، جس کی برائی ہو اسے برائی کر لے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے برائی کو کیا ہے اس سے معافی کرا لیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے بزرگ، ہمارے استاد میں حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمیشہ جس کو بھی ملتے تھے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی ہے،
ابھی کس مناسبت سے کی مجھے یاد بھی نہیں، کر رہا ہوں وہ ہوگی، معاف کرنا، حالانکہ میں قصد سے نہیں کرتا ہی کہتے تھے، لیکن کبھی کوئی بات نکل گئی تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ معافی مانگتے۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرتضی کے پاس بہت سے لوگ ان کی غیبت کی، ہمارے بزرگوں کے طریقے دیکھیے، بہت سے لوگ ان سے معافی مانگنے آتے تھے کہ حضرت ہم سے آپ کی غیبت ہو گئی، حضرت کہتے ہیں میں معاف تو کر دوں گا لیکن مجھے بتاؤ تم نے کیا غیبت کی ہے اور کیا غیبت کی ہے، اس سے اپنا کیا غیبت کی یہ جاننا مقصود نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں نعوذ باللہ میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی نے میرے بارے میں جو بات کی ہے واقعی میں وہ عیب میرے اندر ہے یا نہیں، اگر میرے اندر عیب ہے تو میں اس کو نکال دوں، یہ میرا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی غیبت ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ بہت زیادہ یہ مطالبہ وہ بزرگوں کی باتیں تھیں، اب مطالبہ کرنا تم نے کیا غیبت کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہو سکے تو، اور اگر کسی کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس سے معافی مانگنے جائیں گے جس سے نقصان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے، یا ممکن نہیں ہے معافی مانگنا، ہم سے تو بہت سی کی غیبتیں ہو گئی ہیں اور نہ ہمارے رجسٹر میں کوئی محفوظ ہے، نہ ہمیں یاد ہے، جن کے بارے میں یاد ہے ان سے تو ہم معافی مانگوا سکتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں یاد نہیں ان سے کیسے معافی مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی جن کی بھی میں نے غیبت کی ہے اے اللہ تو بخشش کر، اس کے درجات بلند کر، اسے معاف فرما، اس کے جو بھی گناہ ہیں اس کے بارے میں تو امید ہے اللہ کی ذات سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے راضی کر لیں گے۔ تو عزیزو دوستو، یہ جو غیبت کا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت سے بچنے کی شکلیں کیا ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس مجلس میں برائی ہو رہی ہے ہم اپنے پانی پر چلو اور تمہارے پیر گیلے نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اگر کسی مجلس کے اندر برائی ہو رہی ہے کسی کی، صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ لے، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک لے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے کہہ دے کہ بھئی اچھا نہیں، زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا مانے۔ لیکن جس مجلس میں وہ غیبت ہو رہی ہے اس مجلس میں اٹھ جاؤ، یا تو اگر کہہ نہیں سکتے کہہ دو، اور کہہ کر بھی اگر وہ باز نہ آوے اس مجلس کو تیاگ کر دو، چھوڑ دو، وہاں سے اٹھ جاؤ فوراً کہ ہم اس مجلس میں، جس مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول کی صراحتاً نافرمانی ہو رہی ہے ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ آج ہم بھی کسی کی غیبت ہو جاتی ہے تو ہم اس بات کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ بھئی ہاں ممکن ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، تبھی تو یہ بات کر رہے ہیں۔ آج مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ بھی یہ ہے کہ مثلا کسی کی کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کسی کے پر کوئی مقدمہ ہو گیا درمیان، تو وہ جو 4-5 آدمی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا تبھی تو یہ ہوا ہے۔ عزیزو دوستو، اگر ہوا ہے تب بھی اس سے دفاع کی شکل کیا ہوگی؟ اگر وہ واقعی میں گنہگار ہیں تو اس کی چھٹکارے کی اور اس کو معافی کی شکلیں کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تذکرہ کیے بغیر ہم تو دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ عزیز و دوستو، یہ بہت بڑا المیہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کیا ہے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر یہ جو اس لیے کہ بعض مرتبہ جو اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے ہمارے کبیرہ گناہوں کی بنا پر رک جاتی ہے۔ غیبت ہے، زنا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے والی مجلس سے بتلایا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ زنا اگر کسی نے کر لیا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ زنا عام، یہ نہیں کہتا کہ کیسے ہو رہا ہے، بس کچھ نہ کچھ تو شکلیں ہیں۔ عزیز و دوستو، ہر جگہ یہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے
उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ज़रूरी है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आए हुए हैं, तो उसके लिए हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उमूमी तौर पर इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है, अल्लाह की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। अजीज़ और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, उम्मत को माफ़ फरमाए और रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ा करे, अपने गुनाहों से माफ़ी, उम्मत के गुनाहों से, तब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी। और ये कबीरा गुनाह जितने भी हमारे अंदर मुआशरे के अंदर है, अल्लाह ताला मुआशरे को उससे पाक और साफ करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह भाई बयान तो 12:35 को हो जाएगा और 1 बजे अजान होगी इंशाअल्लाह। आप हज़रात से गुजारिश है कि भाई अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, यहाँ सुनाई जाती है, जल्दी नमाज में आए